تو میں تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی، پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے، انڈسٹری میں کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. تو یہ ہمیں بڑی اس میں مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے رکاوٹیں آئیں گی، اور رکاوٹیں اصل میں آج نہ ہوتی، ایک بھی رکاوٹ نہ ہوتی اگر 1990 کے مومنٹم کو ہم آج جاری رکھتے. وہ جاری نہیں رہ سکا انفارچونیٹلی. جو ہے وہ بیچ میں 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑ دی گئی، اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں دوبارہ بحال کیا، لیکن پھر بھی وہ گورنمنٹ آگے نہ بڑھ سکی، وہ معاملہ وہیں ٹھپ گیا. تو ٹھپ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارے بھی ایک ضمیر ہے، قومی ضمیر ہے ہماری بھی ایک قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، یہاں رہتے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں کی بے روزگاری کو دور کریں. ہمارا فرض بنتا ہے، یہ رائٹ ہے ہمارا، کہ ہم ان کی بے روزگاری کو دور کریں، پسماندگی کو دور کریں، اپنے ملک کے اندر جہالت کو دور کریں، لوگوں کو بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. ہمارے ہسپتال بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہسپتال ہونے چاہیے. اور یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں، ہم نے تو ابھی تو گرین یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر جو ہے نا وہ نہ رہے. اور جس کے پاس پیسے نہیں، تو اسٹیٹ رسپانسبل ہونی چاہیے اس کے علاج معالجے کی رقم کو ادا کرنے کے لیے. یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے، اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو، اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو. اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا. پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں، زیادہ دور نہ جائیں، میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں، یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈار صاحب 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000. G20 میں ہم چلیں گے 2030. 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ. تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی، اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے، جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس. تو آپ اندازہ کریں، اب 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے. کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے. اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا، باندھ کے رکھا 104 کے اوپر، اور پھر 4 سال باندھے رکھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے، تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے. اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک پہ، شاید اس سے بھی کم ہوتا. اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا، ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے، اسی تناسب سے کما رہا ہوتا. کوئی اپنا، اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی، مہنگائی بھی نہ ہوتی، انفلیشن بھی نہ ہوتی، اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا، امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا. سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے. اور پھر جو ہے وہ ملک دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا.